السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المدني أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الصادق عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، صلوات على محمد وعلى آله. محترم سامعین، ہمارا سلسلہ گفتگو اصحاب امام حسین اور ہماری زندگی کے حوالے سے تقریباً آخری مرحلے میں ہے۔ بہت کچھ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً نصرت کے معنی جو انشاءاللہ کسی حد تک میں اور گزارش کروں گا، نصرت کی اقسام، اور اسی طرح سے دیگر چند اصحاب امام حسین تھے کہ جن کی بایوگرافی مجھے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا تھی، لیکن درمیان میں کچھ درخواستیں ان کو بھی پورا کرنا تھا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں ان ذوات مقدسہ سے کہ وہ ہماری اس ناچیز اور مختصر تذکرے کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت کریں گے۔ اس سیگمنٹ آف زیارت میں کہ جو شہدائے کربلا کی زیارت ہے، امام سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اوداءہ و احباءہ، ہمارا سلام ہو، شہدائے کربلا کو امام مخاطب کریں، اولیاء خدا کے اوپر ہمارا سلام ہو، احباء خدا کے اوپر ہمارا سلام ہو، منتخب افراد کے اوپر ہمارا سلام ہو جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، ہمارا سلام دین کے ناصروں کے اوپر، دین کے مددگاروں کے اوپر۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، ہمارا سلام ہو رسول اللہ کے مددگاروں کے اوپر۔ اور پھر تیسرا جملہ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، ہمارا سلام ہو علی کے مددگاروں کے اوپر، فاطمہ کے مددگاروں کے اوپر، حسن مجتبیٰ کے مددگاروں کے اوپر، اور آخر میں امام حسین کے مددگاروں کے اوپر ہمارا سلام۔ دیکھیں بڑا عجیب فقرہ ہے اور کمال کا فقرہ ہے۔ ہمارا سلام ہو
علی کے مددگاروں کے اوپر. دیکھیں جو پوری کائنات کا مددگار ہو, ہاں, اس کے مددگار اصحاب امام حسین. بھائی سب سے بڑا مددگار کون ہے آپ بتائیے؟ ہمارے مذہب کے اندر اللہ کے بعد سب سے بڑا مددگار ہم کسے مدد کے لیے پکارتے ہیں؟ مولا علی کو. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ امیر المؤمنین سب سے بڑے مددگار ہیں. دین کے مددگار علی, ہاں, ملائکہ کے مددگار علی, کعبے کے مددگار علی, یا مثلا اسی طریقے سے کہیں کہ زمین والوں کے مددگار علی, ہاں, آسمان والوں کے مددگار علی, ہاں, سب کے مددگار علی, ہاں, حتیٰ نبیوں کے مددگار علی ابن ابی طالب. اب ذرا تصور کریں, امیر المؤمنین معمولی نہیں ہے. پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ ایک جن آتا ہے, سورہ جن ماشاءاللہ سے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نبی مرسل تھے یہ صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں تھے, ہاں, بلکہ رحمت للعالمین, ہاں, کائنات کے اندر جو کچھ ہے ہر شے کے لیے نبی تھے. ہاں, اور یہی وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی نبی کی جگہ پر آئے گا, ہاں, وہ ایسا ہو کہ جو کائنات کے لیے نمائندگی کر سکے. ہاں, انسانوں کی بات نہیں ہے. تو سورہ جن ہے, جن پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے. ایک مرتبہ ایک جن آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا نبی اللہ, سوالات تھے اس کے کچھ. کہتے ہیں کہ اچانک سے امیر المؤمنین آ گئے. جیسے امیر المؤمنین آئے وہ جن جو ہے اٹھ کے بھاگ گیا وہاں سے. اچھا پہلے یہ کافر تھا, بعد میں یہ مسلمان ہوا, اب مسلمان ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین چلے جاتے ہیں, یہ جن پھر واپس آ جاتا ہے پیغمبر کی خدمت میں, پھر اپنے سوالات. اچھا جیسے ہی واپس دوبارہ امیر المؤمنین آئے, ہاں, یہ روایت ہے کہ یہ جن اٹھ کے پھر واپس چلا گیا. تو اب امیر المؤمنین واپس چلے جاتے ہیں, پھر یہ واپس آتا ہے. رسول نے سوال کیا کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ جیسے ہی میرا وصی, میرا جانشین آتا ہے اور تم اٹھ کے چلے جاتے ہو. کہتے یا رسول اللہ, وجہ یہ ہے کہ زمانے نوح میں, ہاں, جب نوح کی کشتی طوفان سے گزر رہی تھی, میں نے اس وقت کے اپنے آقا و مولا شیطان کے کہنے پر میں نے یہ چاہا کہ نوح کی کشتی کو الٹ دوں, اور اچانک سے یہ جوان آیا, اس نے میرے اوپر حملہ کیا, اور ایسا حملہ کیا کہ آج تک میرا وہ ہاتھ زخمی ہے. تو یہ جو جملہ ہے, نبیوں کا مددگار علی ابن ابی طالب, ہاں, اور ہر نبی کا مددگار. خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی کنت مع الانبیاء سرا وکنت معی جہرا. اے علی تم سارے نبیوں کے ساتھ سری طور پر تھے اور میرے ساتھ آشکار طور پر ہو. اور ابھی بالکل تھوڑی دیر پہلے میں ایک روایت پڑھا تھا, اور وہ تفسیر فرات کی روایت ہے کہ وہاں پر چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کائنات کو خلق کرنا چاہا. دیکھیں یہاں پر میں ایک نقطہ جو ہے وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ اگر آپ سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیں, آیت نمبر 30 سے لے کر کے 31, 32, 33 اور 34ویں آیت انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. میں وہاں سے جو ہے یہ گزارش کر رہا ہوں. وہاں پر کیا ہے, یعنی آپ سب جانتے ہیں, پروردگار کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. کہ پیغمبر اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے سب سے کہا, کہ ملائکہ سے کہا کہ میں روح زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعلن, ہاں, یہ نہیں کہا کہ انی منتخبن, ہاں, میں سلیکٹ کرنے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ الہی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. انی جاعلن فی الارض خلیفہ. اب پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ ساری داستان کہ ملائکہ نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ پروردگار تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے کہ جو فساد پھیلائے. اللہ نے کیا جواب دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے.
اچھا اللہ نے جواب نہیں دیا ابھی، ہاں بس صرف یہ کہہ کر کے خاموش کر دیا ملائکہ کو کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو آدم کے بارے میں، تمہارے پاس مستقبل کا علم نہیں ہے، میرے پاس مستقبل کا علم ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا اب ہوتا کیا، اب اللہ کو جواب تو دینا ہے نا، تو اب اگلی آیت میں پروردگار کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اب ہم نے کیا کیا، آدم کو اسماء کی تعلیم دے دی، ناموں کی تعلیم دے دی، نام بتا دیے آدم کو۔ اچھا یہ جو نام ہوتے ہیں، جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، میں اور آپ کسی کا نام رکھیں تو معاملہ الگ ہوتا ہے، ہمارے نام الگ ہیں اور ائمہ کے نام الگ ہیں۔ ممکن ہے کہ بھائی جب میں پیدا ہوا میرے والد نے میرا نام رکھ دیا ذی شان، صاحب الشان، میں کسی دوسرے کی مثال نہیں دیتا ہوں، اپنی دیتا ہوں، صاحب الشان، بڑی شان والا، پتا چلا جب یہ جوان ہوا ذی شان تو اب کوئی شان ہے ہی نہیں اس کے پاس، یا مطلب باپ نے نام رکھ دیا جمیل، انشاءاللہ کسی کا نام ہوگا نہیں، بعد میں پتا چلا کہ کردار کے اندر کوئی خوبصورتی ہے ہی نہیں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری زندگی کے اندر؟ اچھا ہوتا کیوں ہے؟ چونکہ ہمارے پاس اپنے بچے کے مستقبل کا علم نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ نام رکھ دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے ہی بچہ جو ہے ہوگا۔ لیکن جب بات ائمہ کے ناموں کی آتی ہے تو وہاں یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں جب معصوم یا جب پروردگار نام رکھتا ہے تو مجسمہ پاتا اس کردار کا اور اس نام کا۔ میں مثال دیتا ہوں، پیغمبر کے حوالے سے ایک شخص جو ہے آتا ہے امام رضا کی خدمت میں سوال لے کر کے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اور کہتا ہے کہ مولا رضا آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے جناب پیغمبر اسلام کی کنیت ابو القاسم کیوں رکھی؟ یہ سوال کرتا ہے، اور یہ جو نام ہے نا ائمہ کے، یہ جو ان کی کنیتیں ہیں، یہ جو القابات ہیں، ان کے اندر گہرائیاں ہیں، ہر نام کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ہر نام کے پیچھے ایک علم کا دریا ہے۔ اچھا اب یہ آتا ہے کہتا ہے کہ یہ ابو القاسم کیوں نام ہے پیغمبر اسلام کا؟ تو اب امام کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ کے ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا، اور اس قاسم کی وجہ سے رسول کا نام یا رسول کی کنیت ابو القاسم ٹھہری۔ تو اب یہ شخص جانتا ہے، کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ زدنی علیہ، مولا میرے پاس جو ہے ظرف ہے، میرے پاس جو ہے کیپیسٹی ہے، آپ تھوڑا سا جو ہے اور بڑھا سکتے ہیں اس میں، یہ جو آپ نے بتایا یہ بہت شیلو ہے، مجھے تھوڑا سا اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اور گہرائی چاہیے۔ جانتا ہے یہ کہ امام جو ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ امام کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ امام ہمیشہ سامنے والے کی کیپیسٹی کو دیکھ کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے مولا میرے اندر کیپیسٹی اور زیادہ پائی جاتی ہے، اور زیادہ عنایت کر دیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو امیر المؤمنین کون ہے؟ قسیم النار والجنہ، اور علی کو چونکہ پیغمبر نے اپنی گود میں اور اپنی آغوش میں پالا ہے، اس حوالے سے علی پیغمبر کے بیٹے ہوئے، اس حوالے سے لہٰذا چونکہ علی قسیم النار والجنہ، علی خود قاسم ہے، تقسیم کرنے والے جنت و جہنم کے، اس وجہ سے پیغمبر کو ابو القاسم کہا گیا ہے۔ تو یہ جو نام ہے، یہ نام جو ہے ان کے اندر گہرائی ہے۔ اچھا اب اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو جو ہے اسماء کی تعلیم دے دی، ان کو نام سکھا دیے۔ اب اللہ کہتا ہے ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اب ہم نے ملائکہ کو جمع کیا اور کیا کیا کہ ایک طرف نام دے دیے ان کو، ایک طرف انوار رکھ دیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ چاہا کہ اس کائنات کو خلق کرے تو اللہ نے 5 نور خلق کیے، 5 نور خلق کیے پنجتن کے۔ کہا کہ چونکہ اس اللہ کا نام حمید ہے لہذا ایک نور کا نام محمد رکھا، نور بھی اپنی جانب سے،
नाम भी अल्लाह ने अपने नामों ही से मुश्तक किए हैं। कहा कि चूंकि अल्लाह का नाम हमीद था, एक नूर का नाम रखा मोहम्मद। चूंकि अल्लाह का नाम अली है, दूसरे नूर का नाम रखा अली। कहा कि चूंकि अल्लाह का नाम फातिरुस समावाति वल अर्द है, लिहाजा फातिमा नाम रखा। चूंकि अल्लाह के लिए अस्माउल हुस्ना है, इन दो का नाम हसन हुसैन रख दिया। और फिर उसके बाद जो है मलाइका को खल्क किया, और ये पूरी तफसील जो है वहां पर है, ये मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश किया। अब होता क्या है, अल्लाह, इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इन पांचों नूर को अपने अर्श, जो अल्लाह का अर्श है, जो अल्लाह की कुर्सी है, अपने अर्श के पहलू में जो है इनको जगह दी, दाहिनी तरफ। अब कहते हैं कि जब जनाब आदम की खिलकत हो गई और जनाब आदम के हवाले से मलाइका ने एतराज किया, कहा कि परवरदिगार ऐसे को अब अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह ने ये नाम जो है आदम को सिखा दिए, सिर्फ नाम सिखाए, सिर्फ और सिर्फ नाम सिखाए। और उसके बाद मलाइका को भी बुलाया, कहा कि आ जाओ। अब इन पांचों नूर का दीदार कराया सबको, ठीक है। अब जब दीदार कराया तो मलाइका ने कहा परवरदिगार हम जो है सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमारे पास इल्म है, इससे ज्यादा नहीं है। अब आदम को बुलाया गया। अच्छा, ये जो है आयत के अल्फाज देखें, जब परवरदिगार मलाइका से कहता है ना कि ये अस्मा है, अब इनके बारे में बताओ, तो अल्लाह क्या कहता है, अम्बेऊनी बे अस्माइहिम, कि ए मलाइका इन नामों के बारे में मुझे बताओ। देखिए लफ्जों पे गौर कीजिएगा, मलाइका से क्या कहा, इन नामों के बारे में मुझे बताओ। अब मलाइका ने जवाब दे दिया परवरदिगार हम नहीं जानते। अब आदम से कहा, आदम से क्या कहा, अम्बेउहुम बे अस्माइहिम, ए आदम मुझे नहीं बताओ बल्कि इन मलाइका को सिखाओ। जब मलाइका की बात हुई तो मलाइका से क्या कहा, मुझे बताओ। जब आदम की बात आई, आदम इन अस्मा के बारे में मलाइका को सिखाओ। मतलब क्या, यानी रोज़े अव्वल परवरदिगार ये बता देना चाहता है कि जब मलाइका आदम के उस्ताद ना बन सके, मैं उस्ताद और शागिर्दी की सुन्नत कायम कर रहा हूं। अगर आदम इनके उस्ताद हैं तो जो फखरे आदम हो अली इब्न अबी तालिब, वो मलाइका के कैसे उस्ताद नहीं हो सकते। अब जनाब आदम ने नाम बताने शुरू किए, कहा कि परवरदिगार इसके अंदर जो है हम्द का जलवा पाया जाता है, यहाँ तारीफें नजर आती हैं। हादा मोहम्मद, कहा जिस नूर के अंदर बुलंदियां नजर आई, कहा हादा अली, जहां पर जलवाए फातिरुस समावात वल अर्द नजर आया, कहा हादिही फातिमा, जहां पर हुस्न नजर आया, कहा हादा हसन व हुसैन। इस तरह से तारुफ कराया। अच्छा, यहाँ पर हमारे छठे इमाम फरमाते हैं और पांचवें इमाम से भी रिवायत है, कहा कि अभी तक आदम को नबूवत नहीं मिली थी। जब आदम ने इन अनवारे मुकद्दसा के नाम बताए, उसके बाद इनकी विलायत का इकरार किया, तब अल्लाह ने आदम को ताजे नबूवत इनायत किया। इसका मतलब क्या है, यानी अली वो है कि जो आदम का भी मददगार है, जिसकी विलायत के बगैर आदम नबी नहीं बनते हैं। और सारे अंबिया ने अली की विलायत का इकरार किया। उसके बाद आप देखें इतनी बड़ी अजमत अमीरुल मोमिनीन की। कहते हैं कि एक दिन जो है सलमान फारसी अपने घर में बैठे हुए थे, अमीरुल मोमिनीन आए और अमीरुल मोमिनीन, अच्छा ये कहते हैं कि हम खुद अहादीस बेशुमार अहादीस है कि मिजाहुल मोमिन इबादा, मोमिन से मजाक कर सकता है। देखिए मजाक करना अलग होता है, मजाक उड़ाना जो है वो अलग होता है। हम कभी कभी जो है इसको समझ करके ये समझते हैं कि भाई अब हमारे यहाँ क्या होता है कि एक आदमी को ले लिया जाता है और सब उसकी तौहीन करते हैं, उसे रुला देते हैं। ये मजाक नहीं है, ये तौहीन है। जिसे ये कहें कि ये अजियत पहुंचाना, ये हराम है। लेकिन मोमिन के चेहरे पर कुछ किसी भी तरीके से मुस्कुराहट लाना जो है ये इबादत है। मिजाहुल मोमिन इबादत। अमीरुल मोमिनीन आए, जनाब सलमान फारसी बैठे हुए हैं और रिवायत कहती कि वो अपने कपड़े को सी रहे हैं, पेवंद लगा रहे हैं कपड़े के अंदर। अमीरुल मोमिनीन के हाथ में खजूरें थी, खजूर की गुठली निकाली और
سلمان کی طرف پھینک دی. سلمان جو ہے وہ چونک کے اٹھے اپنے گھر میں, مسکرائے امیر المومنین کو دیکھ کر کے. تو ایک مرتبہ سلمان نے کہا کہ سلمان, میں عمر میں تم سے کہیں زیادہ ہوں علی, ہاں آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں, میں آپ سے بہت زیادہ ہوں, میری ایج زیادہ ہے آپ سے, آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو علی کہتے ہیں کہ سلمان تمہیں یاد نہیں ہے ہاں کہ وہ شیر والا واقعہ جب تم دریا کے اندر اترے تھے اور شیر تمہارے اوپر حملہ ور تھا. تو اب سلمان کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ کہا کہ یاد ہے, مگر اس کے علاوہ کچھ اور بتاؤ. ایک مرتبہ علی نے گلدستہ, ایک پھول کا گلدستہ نکالا, سلمان کو دیا, کہا کہ سلمان تمہیں یاد ہے کہ جب اس وقت اس جوان نے تمہیں شیر سے بچایا تو اس وقت تم نے جو یہ گلدستہ اس کے ہاتھ میں دیا تھا. سلمان حیرت زدہ ہو گئے. کہا کہ یا علی مجھے یقین نہیں آ رہا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ واقعہ تو میں نے کسی کو نہیں بتایا. اب آئے رسول کی خدمت میں حیرت زدہ ہو کر کے, پریشان ہو کر کے, آ کر کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, علی کے بارے میں تو کچھ اور سمجھتا تھا, یہ تو چھوٹے سے لگتے ہیں ہاں, اور علی نے مجھے ایسی داستان بتائی کہ جو میرے علاوہ اور میرے خدا کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے. پوری داستان سنائی. کہا کہ یا رسول اللہ, جب میں فارس میں تھا میں نے انجیل میں آپ کا تذکرہ پڑھا اور میرے دل کے اندر آپ کی محبت بیٹھ گئی اور میں گھر چھوڑ کر کے نکل پڑا, اور راستے میں کیا ہوا کہ مجھے نہانے کی ضرورت پڑی اور میں جنگل میں نہا رہا تھا کہ اچانک سے شیر آ گیا, شیر نے میرے اوپر حملہ کرنا چاہا. اچانک سے ایک گھوڑے پہ سوار جوان آیا, اس نے اس شیر کے اوپر حملہ کیا, 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, اور جب میں دریا سے باہر نکلا تو میرے پاس اور کچھ تو اس جوان کو دینے کے لیے نہیں تھا, ایک گلدستہ تھا, چونکہ بہار کا موسم تھا, میں نے اسے ایک پھول عنایت کر دیا. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حیرت ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے ہاں, اور ان کے پاس یہ پھول کس تب سے اب تک کیسے باقی ہے؟ یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے. تو ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ حیرت, اے سلمان تیری حیرت تو الگ ہے, میں تجھے اپنے بارے میں بتاؤں. کہا کہ جب میں معراج پہ گیا ہاں تو ممکن ہے کہ تیرے ساتھ تو شیر پہ کوئی دیکھ رہا ہوگا. جب میں نے اللہ سے گفتگو کی تو وہ گفتگو کا ایسا موقع تھا کہ جہاں میرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہیں تھا. جب میں معراج سے پلٹا, علی میرے پاس آئے, منو ان ایک ایک شے معراج کی میرے لیے بیان کر دی. تو امیر المؤمنین ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے ہاں, ہر ایک کے مددگار امیر المؤمنین. کہتے ہیں کہ یعنی یہ زیارت, مولا کیا کہتے ہیں, السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین ہاں. اب یہاں سے آپ مقام اصحاب امام حسین سمجھے کہ امام حسین کے اصحاب کا مقام کیا ہے ہاں. اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ اگر کربلا نہ ہوتی تو غدیر کو پامال کر دیا جاتا ہاں. آج جو ساری دنیا کے اندر علی علی ہم کرتے ہیں, آج جو ساری دنیا میں حسین حسین کرتے ہیں, اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے, وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ چونکہ اصحاب امام حسین نے کربلا بچائی اور اس کربلا نے غدیر کو بچایا اور ہمارے حوالے کیا ہاں. تو اصحاب امام حسین کی عظمت یہ ہے. اچھا کبھی کبھی آپ دیکھیں پہلی محرم سے جو ہے ہاں, شب اول سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اصحاب کے بارے میں, متعدد جو ہے فضائل ان کے حوالے سے گزارش کیے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کر کے یہ کہے کہ مولانا ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں ہاں, اگر ہم ہوتے ہاں اس زمانے میں تو ممکن تھا کہ ہم بھی اصحاب امام حسین بن جاتے, ہم بھی ناصر دین خدا بنتے, ہم بھی ناصر علی بنتے, ناصر رسول بنتے, ناصر فاطمہ زہرا بنتے, ناصر حسن مجتبی, ناصر امام حسین بن جاتے بس چونکہ اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کر دیا, 61 ہجری میں ہمیں پیدا نہیں کیا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا ہاں, ورنہ کتنے بڑے بڑے تھے ہاں کہ جو حسین کے ساتھ نہیں آئے ہاں, ہم سے کہیں بڑے بڑے تھے. میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, ہم سے کتنے بڑے بڑے تھے. ہم لوگ تو نیاز کھاتے ہیں, وہ ائمہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے ہاں. ہم تو صرف علم کو آ کر کے چومتے ہیں, وہ ائمہ کے اماموں کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے ہاں. ہم زیارت پہ جاتے ہیں کربلا, زری دیکھتے ہیں, وہ ائمہ کی زیارت کرتے تھے ہاں, وہ سامنے سے جائے گفتگو سنتے تھے ہاں. ان کی کیفیت یہ تھی. مگر اس کے بعد
جب امام نے کہا کہ میرے ساتھ کربلا چلو، کوئی کہنے لگا سرکار میں بہت بیمار ہوں، ہاں میری کمر میں درد ہے. کسی سے کہا، کہتا ہے کہ سرکار میرے بچے جو ہے اچھی حالت میں نہیں ہے، فیملی کو جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. کسی سے کہا مولا ہاں میری جو ہے مختلف بہانے، کہا کہ میں بیمار ہوں، میرے پاس فیملی ہے، میرے پاس بزنس ہے، جا نہیں سکتا ہوں، تلواریں لے جائیے. ابھی تذکرہ ہو رہا تھا عبید اللہ ابن حر جحفی کا، خود مولا چل کر کے اس کے پاس آئے، ہاں دق الباب کیا، میرے ساتھ چلو. کہا مولا آپ کو تلواروں کی ضرورت پڑے گی، تلواریں لے لیجئے، ہاں آپ کو جو ہے نیزوں کی ضرورت ہوگی، نیزے لے لیجئے، پیسوں کی ضرورت ہوگی، پیسے لے لیجئے. امام نے کہا کہ نہیں، نہ مجھے نیزے چاہیے، نہ تلواریں چاہیے، نہ پیسے چاہیے، ہاں مجھے تو چاہیے. اب بتائیے کتنے سارے بہانے تھے. ہاں مولا گرمی ہو رہی ہے، ہاں نہیں جا سکتا ہوں، ہاں سینکڑوں بہانے. آپ بتائیے ان سب نے تو بہانے کیے، ہم سے بڑا کوئی بہانے باز ہے دنیا میں؟ ہاں ہم سے بڑا کوئی بہانے باز ہو سکتا ہے؟ بھائی ہم نماز کی بات آتی ہے، جماعت ہو رہی ہے، مولانا کمر میں درد ہے، مولانا جاب پہ سے جو ہے لیٹ. اب ہم تو ان سے بھی بڑے بہانے باز ہیں. آپ ذرا تصور کریں اگر ہم اس دور میں ہوتے. ہاں بھائی آج ہم سے کہا جاتا ہے خمس نکالو، ہاں بھائی خمس دیتے میں، جیب سے خمس نکالنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آپ بتاؤ کہ جب ہم جیب سے خمس نہیں نکال سکتے تو جان کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں تو شکر کریں. اور ایک عالم دین نے خواب دیکھا بھی، بہت زیادہ امام حسین کے پاس جاتا تھا زری کے اوپر اور جا کر کے کہتا کہ فرزند رسول کاش میں کربلا میں ہوتا، مولا مجھے جو ہے بہت تمنا تھی کہ میں آپ کے انصار میں شہید ہوتا، آپ کے انصار کے ساتھ ہوتا اور شہادت حاصل کرتا. ایک دن خواب میں آ گئے مولا اور کہا کہ دیکھتا ہے کربلا کا میدان سجا ہوا ہے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے کہا کہ دیکھو مجھے نماز ادا کرنی ہے، تم جو ہے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کہتے ہیں ادھر سے تیر آنا شروع ہوئے اور یہ بچتا چلا جاتا ہے، اور ایک ایک تیر امام کو جو ہے پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں. اور خود کے اوپر افسوس کرتا ہے. امام اسی وقت کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو خواب دیکھ رہا ہے. جب خواب میں تو ہماری نصرت نہیں کر سکتا تو بیداری میں نصرت کیا کرے گا؟ تو عزیزو کبھی کبھی معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے تمنا کرتے ہیں، یہ خدا کی خود ایک نعمت ہے. ہاں ہماری ان نیتوں کے اوپر جو ناقص نیتیں ہیں، امام حسین ہمیں اجر دینے والے ہیں، لیکن جو اصحاب امام حسین تھے ان کے مراتب جو ہے کہیں سوا تھے. ہاں اور وہ کس طرح سے مدد کرتے تھے؟ روایات کے فقرے ہیں کہ جس وقت روز عاشورہ نمودار ہوا ہے تو جب سامنے سے تیر آتا تھا وہ اپنا سینہ آگے بڑھا دیا کرتے تھے. ہاں اب دیکھیں یہ بھی جملے ہیں روایت کے کہ جب تیر سامنے سے آتا تھا تو وہ اپنے چہروں پہ تیر لے لیا کرتے تھے. اب دیکھیں انسانی فطرت کیا ہے؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ کوئی تنکا اگر آپ کی طرف آئے تو آنکھ جو ہے فوراً بند ہو جاتی ہے، ہاں اور انسان جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. مگر عزیزو یہ اصحاب امام حسین روز عاشورہ امام کی حفاظت میں خلاف فطرت جا رہے تھے، فطرت کے خلاف جا رہے تھے، تیر اپنے سینوں کے اوپر لے رہے تھے. تو یہ اصحاب. اور میں یہاں پر یہ آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں کہ اگر ہمیں کبھی چیک کرنا ہو کہ ہم ناصر حسین بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں، تو میں امتحان کے لیے کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. میں ایسا نہیں کہ میں آپ سے الگ ہوں، میں بھی آپ ہی کا حصہ ہوں. میں زمانے سے جو ہے اپنی قوم کے درمیان میں رہتا ہوں. دیکھیں اگر امتحان لینا اپنا تو آپ اپنے آپ کو اس موقع پہ رکھیے. فرض کریں کہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے اس شہر کے اندر، ہماری اس کمیونٹی کے اندر ایک صاحب اٹھے اور وہ ماشاءاللہ بڑے پیسے والے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں، انفلوئنس ہے ان کا دنیا کے اندر، اور وہ کسی کو تماچا مار دیں. آپ بتائیے کہ ہم سارے لوگوں میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں، کتنے ہیں کہ جو اس آدمی کے سامنے، طاقتور آدمی کے سامنے، پیسے والے کے سامنے جا کر کے یہ کہے کہ بھئی آپ ظالم ہو؟ کون کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ مظلوم؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ مظلوم ہے. آپ بتائیے کہ ہم میں جرأت ہے جا کر کے اس سے کہیں؟ اچھا کوئی رشتہ دار ہی فرض کریں، رشتہ دار جو ہے ہمارا سگا رشتہ دار، خاندان والا، آپ بتائیے کہ جرأت ہے مجھ میں یا آپ میں کسی میں کہ جا کر کے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہیں کہ بھئی تو نے ظلم کیا ہے؟ خاموش ہو جاتے ہیں سب کے سب.
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم ظالم کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اگر 61 ہجری میں بھی ہوتے تو تب بھی حسین کے ساتھ نہ ہوتے. ہاں. اصحاب حسین امام حسین کے ساتھ پتہ ہے کیوں آئے ہیں؟ وہ اس لیے آئے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر جذبہ تھا کہ ظالم کو ظالم کہنا ہے، مظلوم کو مظلوم کہنا ہے. ہاں. ظالم یہ جسے کہے کہ ایک جذبہ الہی ہے. ہاں. جو انسان کے اندر آج اگر ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ ظالم کو ظالم کہہ دیں، مظلوم کو مظلوم کہہ دیں، اور اس چیز کی تفریق کے بغیر کہ بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خاندان والا ہے، یہ میری قوم والا ہے، یہ میرے ملک والا ہے، یہ میرا عزیز ہے، اقارب ہے، پیسے والا ہے، سیٹھ صاحب ہیں یا طاقتور انسان ہے، اگر اس سب کے باوجود ہم میں قدرت ہے کہ ظالم کو ظالم کہہ دیں تو ممکن ہے کہ ہم اصحاب امام حسین میں آج شامل ہو جائیں. اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو نہ 61 ہجری میں ہم ہوتے اور نہ آج کے حسین کے ساتھ ہم صحابی بننے والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہ کس کی حدیث ہے؟ ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی. اور یہ کس وقت کی ہے؟ اس وقت کی ہے 21 رمضان کی، جب مولا دنیا سے جانے والے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو جتنے بھی ائمہ ہیں یہ سب کے سب ہمارے باپ کی طرح سے ہیں. ہاں. باپ کی طرح نہیں بلکہ باپ ہیں. ہاں. اور شاید باپ سے بھی زیادہ ہیں. کبھی کبھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، اولاد ائمہ ہیں. ٹھیک ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی سادات ہیں وہ سب کے سب اولاد رسول ہیں، اولاد ائمہ ہیں، قابل احترام ہیں. اور یقیناً پیغمبر کی احادیث بھی ہے اس حوالے سے کہ اکرموا اولادی ان کان صالحا للہ و ان کان طالحا لی، کہ میری اولاد کا احترام کرو، اگر وہ نیک ہیں تو اللہ کی خاطر، اور اگر نیک نہیں ہیں تو مجھ رسول کی خاطر ان کا احترام کرو. لیکن عزیزو، جو غیر سادات ہیں وہ بھی دل برداشتہ نہ ہوں، اس لیے کہ معصوم کی خود کی حدیث ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے سارے شیعہ جو ہے وہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں. ہاں. دیکھیں سادات کے ساتھ تو ممکن ہے کہ خون کا رشتہ ہو، ہاں، لیکن جو شیعہ ہیں امام نے کہا نہیں، اس خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر کے، ہاں، کون سا رشتہ ہے؟ گوشت و پوست کا رشتہ ہے. ہاں. مٹی کا رشتہ، بچی ہوئی مٹی سے ہمارے سارے شیعہ خلق کیے. اور خود پیغمبر کہتے ہیں کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس پوری امت کے باپ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ امیر المؤمنین جو ہے وہ صرف سادات کے باپ ہیں، نہیں، ہمارا بابا جو ہے وہ بستر کے اوپر ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب باپ دنیا سے جا رہا ہو تو آخری وقت میں وہی وصیتیں کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو مولا اس وقت وصیتیں کرتے ہیں. اس وصیت کا ایک جملہ، اور مولا امام مجتبی اور امام حسن امام حسین وہاں پر موجود ہیں، اور ان دونوں کو وصیتیں ہو رہی ہیں. پھر آخر میں مولا نے کہا کہ یہ جتنے بھی میرے شیعہ ہیں ان کو یہ وصیت پہنچا دینا. بہت ساری وصیتیں ہیں، 8-10 وصیتیں وہاں پر ہیں. اس میں سے ایک وصیت، ہاں، جو امام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. کہا کہ اے میرے بچوں، ہاں، میرے چاہنے والوں، ہاں، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہو اور مظلوم کے دوست بن کے رہو. یہ نہج البلاغہ کے اندر ہے. اچھا، جب میں نے یہ فقرہ پڑھا تو میں نے اٹھا کر کے واپس نہج البلاغہ دیکھی، شرح بھی دیکھی کہ شاید کہیں کچھ مل جائے. مولا نے کیا کہا کہ جو بھی ظالم ہے، ہاں، اس کے تم دشمن بن کے رہو، اور جو بھی مظلوم ہے اس کے تم مددگار بن کے رہو، اس کے تم دوست بن کے رہو. اچھا، مولا نے یہ جملہ کہا نا کہ ہر، یعنی یہ نہیں کہا کہ بھئی اگر ظالم جو ہے وہ شیعہ ہو تو اس کے دشمن مت بننا. ہاں. یہ بھی نہیں کہا کہ اگر تمہارے خاندان والا ہے، ہاں، تو اس کے دشمن نہیں بننا. نہیں، کلی طور پہ ظالم کوئی بھی ہو، ہاں، اس کا دشمن بن کے رہنا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب کسی مسلمان ملک میں ظلم ڈھایا جاتا ہے تو ہم آواز بلند کرتے ہیں. ہاں. لیکن اگر کسی نان مسلم، ہاں، ملک کے اندر عذاب، جسے کہیں کہ ظلم ڈھایا جاتا ہے، تو ہم خاموش رہتے ہیں. نہیں،
ہمارا مذہب یہ نہیں ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے نہ مسلمان دیکھنا ہے، نہ رشتہ داری دیکھنی ہے، نہ عزیز و اقارب دیکھنے ہیں، نہ خاندان دیکھنا ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ مظلوم کون ہے. ہاں، اگر مظلوم ہے ولو غیر شیعہ ہو، ولو غیر مسلم ہو، ہمیں اس کی حمایت کرنی ہے. ہاں، ہمیں ظالم کی مخالفت کرنی ہے. آج یوکرین کے اندر اگر یوکرین جو ہے مظلوم ہے تو ہم پہ واجب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے علی کی اولاد ہونے کے ناطے سے کہ ہم آواز بلند کریں. ہاں، دیکھیں امیر المومنین کے زمانے میں جس وقت امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آئے ہیں تو ایک شہر عراق میں انبار، آپ نے سنا ہوگا انبار، وہاں پر ایک امریکن بہت بڑی بیس ہے. اس حوالے سے میڈیا کے اوپر یہ نام ہمیشہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. انبار شہر جو اس دور میں ایک مسیحیوں کی بستی تھی. امیر المؤمنین تو آ گئے واپس. ادھر یہ لشکر جو ہے معاویہ کا لشکر جو ہے شام کی طرف جا رہا ہے. راستے میں یہ انبار شہر پڑتا ہے. یہ جب وہاں سے گزرے تو مسلمانوں نے کیا کیا، معاویائی مسلمانوں نے ان مسیحیوں کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا. ایک مسیحی گھر پہ حملہ کیا، اس کا مال و اسباب لوٹا، وہ خاتون تھی، اس کے زیورات چھین لیے اور اس حملے میں جو اس کو مار دیا گیا. امیر المومنین تک خبر پہنچی. آپ ذرا تصور کریں کہ مولا جو ہے ائمہ کتنے حساس ہیں اس معاملے کو لے کر کے. ایک مرتبہ مولا منبر پہ آئے کوفے کے اندر، آنے کے بعد خطبہ دیا اور مولا کہتے ہیں کہ اگر اس خبر کے اوپر کہ ایک مسیحی خاتون کو بے دردی سے بغیر کسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، اس کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، ایک مسلمان یہ خبر سن کے اگر مر بھی جائے تو میں اس کی مذمت نہیں کروں گا. بجا مرا ہے وہ، بیجا نہیں مرا ہے. تو یعنی کیا ہے، یعنی کہیں پر بھی ظلم ہو تو ہم اس کی مذمت کریں، مظلوم کی حمایت کریں. اور آج جسے کہیں کہ ایک بڑی مشکل کیا ہو گئی ہے، مولانا ہم کیسے مذمت کریں، اس کا خاندان بہت بڑا ہے، وہ بڑا پیسے والا ہے، ہمیں جو ہے پریشان کر کے رکھ دے گا. ارے ہم ان کی کیسے مدد کریں، ان کے پاس تو میجورٹی ہے. بھائی اگر بات میجورٹی کی ہے تو پھر یا حسین کرنا بند کر دو. بھائی کربلا میں میجورٹی کس کے پاس تھی؟ ادھر تو صرف 72 تھے، ادھر 30,000 تھے، تو پھر یا حسین کہنا بند کر دو. بھائی کربلا کا بھی تو معاملہ یہی ہے، میجورٹی کا معاملہ ہے. آج ملکوں کے حوالے سے بھی مولانا ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، ہم کیسے جو ہے ان کے خلاف بولیں، ہماری جاب چلی جائے گی، ہمارا یہ چلا جائے گا، ہمارا وہ چلا جائے گا. عزیزو یاد رکھیں رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں ظالم کبھی کسی کو کوئی چیز دیتا نہیں ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی چونکہ وہ بہت پیسے والا ہے شاید کبھی ہمارے کام آ جائے، ہمیں اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، وہ بہت طاقتور ہے، کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں ہمیں وہ نقصان نہ پہنچا. تو عزیزو یاد رکھو امام کہتے ہیں کہ ظالم کبھی کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے. اگر اسے دینا ہوتا تو جس کے اوپر وہ ظلم کر رہا اسے دیتا. بس ظالم کے پاس ظلم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے. ظالم کیا دے گا ظلم کے علاوہ؟ تو لہٰذا ظالم سے کبھی امید مت رکھو. اور مسلمان اور خاص طور سے علی کا چاہنے والا، حسین کا چاہنے والا، کبھی بھی کسی غیر خدا یا ان افراد کے علاوہ جن کی اللہ نے اجازت دی ہے کوئی امید نہیں رکھتا ہے. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہا کہ روئے زمین کے اوپر وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جو بھی روئے زمین کے اوپر ہے اس کے رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، کسی اور نے نہیں لیا. اللہ نے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں. اب دیکھیں یہ نظام پروردگار ہے. اللہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اس نے رزق کے سارے انتظامات کر دیے. بچہ جیسی دنیا میں آتا ہے، آپ بتائیے کہ اللہ جو ہے جیسی بچہ دنیا میں آتا ہے، اللہ آنے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کے دریا پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رزق کا انتظام پہلے کرتا ہے اور بعد میں اسے دنیا میں بھیجتا ہے. جس کا مطلب اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، اور ہم سب کو یہ دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو میں نے رزق کا انتظام اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تم اپنے ایمان کا سودا اس رزق کی وجہ سے نہ کر بیٹھو. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں.
جناب ابراہیم، کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم بڑی عظیم اس حوالے سے عظمت کے حامل ہیں کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ جانتے ہیں بغیر مہمان کے کبھی کھانا. ایک دن کھڑے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے کوئی مہمان آ جائے. ایک آدمی آیا, اسے گھر میں لے کر کے آ گئے اور دسترخوان پہ بٹھا دیا. جب وہ دسترخوان پہ بیٹھا, اچھا کافر ہے. جناب ابراہیم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور کھانا شروع کرو. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ سب اصول کے پابند ہوتے ہیں, ہر آدمی جو ہے کمپرومائز نہیں کرتا ہے. تو اب جناب ابراہیم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور کھانا شروع کرو. کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے, یہ اللہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رب کا نام لے کر کے تم کھانا شروع کرو. وہ کہتا میں تو آپ کے رب کو مانتا ہی نہیں ہوں, بھائی میں تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہی نہیں ہوں. ابراہیم نے کہا کہ اگر کھانا کھانا ہے تو میرے رب کا نام لینا پڑے گا, اور ورنہ پھر میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا. اچھا یہ کافر بھی پکا تھا, یہ ہماری آپ کی طرح تو نہیں تھا. ہم آپ ہوتے تو کہتے کہ بھیا پہلے کھانا کھا لے, بعد میں انکار کر دینا. لیکن وہ ایسا نہیں تھا, وہ اپنے اصولوں کا جائے پکا تھا. اس نے کہا کھانا کھانا نامنظور ہے, مگر بسم اللہ نہیں پڑھنے والا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ اٹھ کے چلا گیا. وحی ہوئی ابراہیم کے اوپر. ابراہیم کیوں نہیں, کیوں بھگا دیا؟ کہا کہ اللہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا. بڑے جوش میں کہا نا, ہم بھی ہوتے ہیں بڑے جوشیلے. اللہ جو بھی تیرا دشمن ہم اس کے دشمن ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم یہ بتا اب اپنے گھر پہ جو یہ کھانا کھاتا ہے وہ کس کا کھاتا ہے؟ بھائی وہ بھی تو ہمارا دیا ہوا ہی کھاتا ہے. تو انسان جو ہے وہ رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو. رزق اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے. اللہ رزق اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو بندہ جو ہے وہ فرعون بن جاتا ہے. بندہ جو ہے وہ اللہ کا دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا رزق میرے ہاتھ میں ہے. اور عزیزو اسی لیے امام کہتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی, جب بھی دیکھو اپنی زندگی کے اندر, جو ظالم ہے اس کو ظالم کہو, جو مظلوم ہے اسے مظلوم کہو. ظالم کی مخالفت کرو اور مظلوم کی حمایت کرو. ہمیشہ جو ہے ہمیں یہ کرنا ہے. یہ معصوم نے ہمیں تعلیم دی. کربلا کے اندر بالکل بعین نہیں یہی ہے. بہت سارے اصحاب امام حسین آئے ہیں, یا رب انی للحسین ناصرو, ابن زیاد طارق و حاجر. کون ہے یہ؟ نافع ابن ہلال. نافع ابن ہلال جب میدان میں جہاد کے اندر جاتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں کہ پروردگار میں حسین کا ناصر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین مظلوم ہے, اور میں ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد کا جو ہے وہ تارک ہوں, اس کے اوپر تھوکتا ہوں, اسے جو ہے اگنور کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہے. تو یہ دین, یہ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ظلم کی مخالفت کرو اور مظلوم کا ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ دیتے رہو. اور عزیزو چونکہ آج ماشاءاللہ مجلس اور اس سے پہلے جو ہے نماز بھی تھی, اور آپ حضرات کافی دیر سے جو ہے مسجد کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت کریں. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر ان مجالس کے درمیان میں کسی کا کوئی دل دکھا ہو اور کسی کو میرے جملوں سے تکلیف پہنچی ہو تو میں بہت ہی معذرت چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ زیارت کی مجلس میں شاید بہت سارے لوگ تشریف نہ لائیں, لیکن لہٰذا میں نے چاہا کہ اسی شب جو ہے میں آپ حضرات سے معذرت کر لوں. اور میں شکر گزار ہوں ان تمام افراد کا کہ جنہوں نے کسی بھی طریقے سے مجھے عزت دی اور خدمات انجام دی, کھانے کا انتظام کیا, رہنے کا انتظام کیا, انویٹیشن مجھے بھیجا. میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن کلی طور پر ایگزیکٹو کمیٹی اور جو بھی ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزو یہ مجالس وہ مجالس ہیں, یہ ایام وہ ایام ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے اگر نصرت کرتا ہے, کسی بھی طریقے سے اگر مدد کرتا ہے تو وہ ناصر حسین بن جاتا ہے. ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے اندر جو ہے امام کی نصرت کر سکتا ہے. کبھی نصرت جو ہے وہ جان کے ذریعے سے ہوتی ہے, کبھی اہل بیت کا دفاع کر کے جو ہے وہ نصرت ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے نصرت لسانی, کبھی مرثیہ پڑھ کے جو ہے وہ نصرت ہوتی ہے,
کبھی مجلس پڑھ کے نصرت ہوتی ہے، کبھی جو ہے مجلس سن کر کے جو ہے وہ نصرت ہوتی ہے، کبھی نصرت علمی ہوتی ہے، کبھی نصرت عملی ہوتی ہے. تو یہ ساری نصرتیں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. اور آج کی شب جو ہے وہ مخصوص ہے حسین کے سب سے بڑے ناصر سے. اگرچہ ظاہراً علی اصغر جو ہے بہت چھوٹے ہیں، ہاں، لیکن حسین کی سب سے بڑی قربانی ہے. سب سے بڑی قربانی کا نام علی اصغر ہے. اور عزیزو، حسین کی مظلومیت کے اوپر بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی دلیل حسین کی مظلومیت کے اوپر حسین کا مقتل میں علی اصغر کو لے جانا اور علی اصغر کا شہید ہو جانا، یہ سب سے بڑی مظلومیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر چاہے انسان مسلمان بھی نہ ہو، چاہے اس کا کسی مذہب سے بھی تعلق نہ ہو، وہ بھی چھوٹے بچوں کے اوپر رحم کرتا ہے، محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھتا ہے. ایک عالم دین ہے، ایرانی عالم دین ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا، میری گاڑی میں کچھ پرابلم ہو گئی، میں ہائی وے کے اوپر، موٹر وے کے اوپر کھڑا ہوا تھا، رکا ہوا تھا، اور میں لفٹ کے لیے لوگوں کو ہاتھ دے رہا تھا. کہتے گاڑیاں آتی تھیں گزر جاتی تھیں، گاڑیاں آتی تھیں گزر جاتی تھیں. میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے میری وائف لے کر کے اپنے آغوش میں کار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. کہتے کہ نہ جانے میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے اپنے اس 6 مہینے کے 8 مہینے کے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور پھر سڑک کے اوپر آیا اور چاہتا تھا کہ لوگوں کو روکوں تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے. کہا کہ ابھی میں نے ہاتھ بھی نہیں دیا تھا، کئی گاڑیاں اس بچے کو دیکھ کر کے ہماری مدد کے لیے پہنچ گئی. کہا کہ میں اپنی مدد تو بھول گیا مگر مجھے کربلا یاد آ گئی. اللہ اکبر، حسین مظلوم، کیسے مظلوم ہے حسین. یہ کہتا ہے کہ میری مدد کے لیے ساری دنیا حاضر ہو گئی مگر ہائے میرا آقا حسین کتنا مظلوم ہے کہ 30,000 کے مجمع میں اپنے ششماہ علی اصغر کو لے کر کے جاتا ہے مگر ایک بارحم انسان وہاں نظر نہیں آتا کہ جو بڑھ کر کے علی اصغر کو پانی پلا دے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہاں عزیزو، یہ قیامت کی مصیبت ہے، علی اصغر کی مصیبت قیامت کی مصیبت ہے. اس کے اوپر غیر بھی روئے ہیں. ایک ہندو رائٹر ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے تاریخ کربلا پڑھی اور تاریخ کربلا میں نے عباس کے حوالے سے محمد کے مصائب پڑھے، علی اکبر کے مصائب پڑھے. کہا کہ میں نے عباس کے حوالے سے پڑھا میں نہیں رویا، میں نے اکبر کے حوالے سے پڑھا میں نہیں رویا. کہتا ہے کہ جب میں نے علی اصغر کی شہادت کو پڑھا، کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کربلا میں انسان نہیں تھے، کربلا میں بھیڑیے تھے کہ جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ششماہے کو کیسا تیر مارنا ہے. اللہ اکبر. یہ کہتا ہے کہ میری آنکھ جب بھی رات کو کھلتی ہے میں اصغر کی مصیبت کو سن کر کے، میں اصغر کی مصیبت کو یاد کر کے دہاڑے مار کے روتا ہوں. اللہ اکبر. عزیزو جانتے ہیں کہ وہ جو تیر لگا ہے اصغر کو وہ کون سا تیر ہے؟ کہ آپ ہمیشہ مصائب میں سنتے ہیں کہ تیر سے شعبہ، جس کے اندر 3 نوکیں پائی جاتی ہیں، اور یہ تیر وہ تیر ہے کہ جو جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا حجم بھی بہت بڑا ہوتا ہے، جس کے اندر 3 نوکیں ہوتی ہیں. عزیزو اب سمجھ میں آیا وہ جملہ کہ جو حسین نے اور مقتل نے کہا ہے کہ فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن کم تھا. اجرکم علی اللہ. عزیزو ایک مرتبہ حسین آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں. آواز استغاثہ جب بلند کی نا حسین نے، کہا کہ حل من ناصر ینصرنا. امام نے کہتے کہ 6 استغاثے 6 مرتبہ آواز بلند کی ہے حسین نے. ایک مرتبہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی کہ جو رسول زادیوں کے پردے کی یا رسول زادیوں کی حفاظت کر سکے، حرم رسول کی حفاظت
حفاظت کر سکے. کہتے ہیں جب حسین نے دوسرا استغاثہ بلند کیا تو ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز بلند ہونے لگی. کہتے ہیں کہ آقا حسین پلٹے, آئے خیموں کی طرف. 2 خیموں سے تاثرات ظاہر ہوئے, ایک خیمہ سید سجاد سے اور دوسرا خیمہ علی اصغر سے. ایک مرتبہ حسین آئے, کہا کہ بہنا کیا ہوا؟ کہا کہ علی اصغر نے آپ کو جھولے سے گرا لیا. شاید ننا مجاہد کہنا چاہتا ہو, اے بابا جب آپ مدینے سے چلے تھے اور سغرا مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی, آپ نے میرے کان میں کہا تھا, اے میرے لال تیرے بغیر میری شہادت, میری کتاب کربلا مکمل نہیں ہوگی. اے بابا ابھی میں باقی ہوں, اے بابا آپ کے جانے سے پہلے مجھے اپنی شہادت پیش کرنی ہے. لو عزیزو, روایت کہتی ہے کہ امام نے کہا, یا اختی ناولنی طفلی الصغیر, اے میری بہن میرے ششماہے کو مجھے دے دو. یہاں پر علماء نے استنباط کیا ہے. علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو علی آقا حسین نے یہ رباب سے کیوں نہیں مانگا؟ علی اصغر کو رباب سے مانگنا چاہیے تھا, ماں تو رباب تھی نا, یہ زینب سے کیوں مانگا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ علی اصغر کے اوپر پیاس کی وہ کیفیت طاری تھی. علماء ماہرین یا ماہر نفسیات وہ کہتے ہیں کہ 3 قسم کی پیاس ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر 3 قسم کی بھوک و پیاس ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے, جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے مرحلے میں وہ گریا کرتا ہے, وہ روتا ہے تاکہ ماں تلک آواز پہنچ جائے, اور جب ماں جواب نہیں دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہچکیاں آنے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا سا سینہ ہوتا ہے, بہت جلدی یہ سینہ جو ہے تھک جاتا ہے. اب وہ ہچکیاں لے کر کے اپنی ماں سے کہتا ہے میں پیاسا ہوں, مجھے بھوک لگ رہی ہے. کہتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ. کہتے ہیں اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے, اور عزیزو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو رباب کے علاوہ کسی ماں نے نہیں دیکھا. اور وہ کیا مرحلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بچہ تھک جاتا ہے, اس کے سینے میں ہچکیاں لینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے, تو وہ اپنا منہ کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے. اس کو عربی میں تلذذ کہتے ہیں. عزیزو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ شب عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک شہادت علی اصغر تلک, علی اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی ماں کی آغوش میں جاتے تھے ماں کے سینے کی طرف بڑھتے تھے. لہٰذا سیدانیہ علی اصغر کو کبھی زینب کی آغوش میں جاتے ہیں, کبھی ام کلثوم کی آغوش میں جاتے ہیں, کبھی ام لیلا سنبھالتی ہیں. لہٰذا حسین آ کر کے کہتے ہیں یا اختی ناولنی طفلی الصغیر, میرے ششماہے کو لے کر کے آ جاؤ. لو عزیزو اصغر حسین کی آغوش میں آئے. ایک مرتبہ اصغر کو لے کر کے چلے, کیا دیکھا کہ در خیمہ پر رباب کھڑی ہوئی ہے, رباب کھڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ رباب پوچھتی ہے کہ مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ رباب میں جا رہا ہوں کہ شاید اصغر کے لیے پانی کی کوئی سبیل ہو جائے. ایک مرتبہ رباب سمجھ گئی. رباب نے کہا اے میرے سرتاج, میں ایک بار اصغر کو دل بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ صبح سے اب تلک جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. حسین نے رباب کو کسی طرح سے تسلی دے دی کہ رباب سب کے سب اپنے قدموں پہ گئے ہیں, سب کے سب تلواریں لے کر کے گئے ہیں. لہٰذا دشمن یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے سامنے یہ دشمن بن کے آئے ہیں, لہٰذا وہ واپس نہ آئے. مگر اصغر تو چھوٹا ہے, اصغر کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے. لو عزیزو ایک مرتبہ اصغر کو حسین لے کر کے چلے, اور اس انداز سے لے کر کے چلے کہ میر انیس کے فقرے ہیں کہ بنا کے کہ میر انیس فرماتے ہیں کہ آقا حسین نے اپنے بچے کو مجاہد کی طرح سے بنایا اور آستینوں کو الٹ دیا, اور اپنے اس مجاہد کو میدان جنگ میں لے کر کے چلے. میدان جنگ میں آئے, اور آنے کے بعد عزیزو ایک مرتبہ فوج اشقیاء سے کہتے ہیں اے فوج اشقیاء تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے, ان لم ترحمونی ارحموا هذا الطفل. کہا کہ اگر تمہاری دشمنی مجھ سے, اس بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے, ارے اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے, یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, اس کے اوپر رحم کرو. اگر میرے اوپر رحم نہیں کرتے ہو. عزیزو یہ وہی موقع ہے کہ جہاں حسین نے مجھے اور آپ کو یاد کیا ہے. جانتے ہو کیا کہا حسین نے؟ کہ شیعتی
ما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیو، ارے جب بھی تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی آئے تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب کسی شہید کا نام سنو، کسی غریب کا نام سنو تو میرے اوپر گریا کرنا. عزیز جملہ سنیں گے، مولا آپ کو یاد کر رہے ہیں. مولا کہتے کہ شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے میرے چاہنے والو، اے میرے اوپر گریا کرنے والے، ارے کاش تم روز عاشورا ہوتے تو تم دیکھتے کہ حسین اپنے ششماہے کے لیے ان ظالموں کے سامنے کس طرح سے پانی کے لیے للک رہا تھا، مگر کسی کو میرے اوپر رحم نہ آیا، پانی نہیں دیا گیا. لو عزیزو، حسین نے کیا کیا کہ اپنے ششماہے کو ایک مرتبہ زمین پہ لٹا دیا، جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا. کہا کہ اے ظالمو، تم سمجھتے ہو کہ شاید میں اس بچے کی وجہ سے خود پانی پی لوں، لو کوئی آئے اور بچے کو پانی پلا دے. مگر عزیزو کوئی آواز نہ آئی، کوئی جواب نہ ملا. ایک مرتبہ حسین کب تک اپنے بچے کو چھوڑتے کہ جلتی ہوئی خاک کے اوپر ششماہا لیٹا رہے. ایک مرتبہ حسین نے بچے سے مخاطب کیا، ایک خطاب کیا، اے میرے لال، تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اب تو بھی اپنی حجت تمام کر دے. ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے اس تھکے ہوئے منہ کو کھولا، عزیزو اپنی ننھی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی. عزیزو اگر زبان خشک نہ ہو، زبان تر ہو، لب تر ہو تو زبان پھرانا آسان ہوتا ہے، مگر اگر لب خشک ہو، زبان خشک ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک مرتبہ بچے نے زبان پھرائی اپنے لبوں کے اوپر، کوہرام مچ گیا پسر سعد کے لشکر میں. پسر سعد کہتا ہے کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دیا جائے. لو عزیز، ایک مرتبہ شمر نے، ایک مرتبہ ہرملا نے تیر اٹھایا، تیر چاہتا ہے کہ علی اصغر کے نشانہ لے. ایک مرتبہ ہاتھوں میں زلزلہ پیدا ہوا، زمین پر تیر گر گیا، دوبارہ اٹھایا، پھر تیر گر گیا، تیسری مرتبہ اٹھایا. پسر سعد کہتا ہے کہ اے ہرملا کیا ہوا؟ کہا کہ جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ آ گئے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے علی مرتضیٰ آ گئے ہوں. کوئی خاتون آ جاتی ہے، کہتی ہے ارے میرے بچے کے بچے کو کیوں مارتا ہے؟ ارے ششماہے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ لو عزیزو، کہ مرتبہ تیر چلا، 3 بھال کا تیر چلا، علی اصغر کا چھوٹا سا گلا ہے. ایک مرتبہ مسکرا کے کہا، اے بابا، ارے مجھے معاف کر دینا، میرا گلا چھوٹا ہے، آپ کا ہاتھ محفوظ نہ رہ سکے گا. لو عزیزو، فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ ذبح ہو گیا حسین کے ہاتھوں پہ. ایک مرتبہ حسین لے کے چلو عزیزو، آخری فقرے، زخمی بچہ، مذبوح بچہ حسین لے کے چلے. اگرچہ ظاہراً لاشا بہت ہلکا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ حسین کے لیے سب سے سنگین، سب سے بھاری لاشا علی اصغر کا تھا. ایک مرتبہ خیمے کے نزدیک گئے، نہ جانے کیا خیال آیا، واپس مڑے، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک مرتبہ واپس پلٹے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے اپنی ساری ہمت جٹائی، خیمے میں داخل ہوئے، رباب کو آواز دی، رباب تیرا بچہ آیا ہے. مقتل کہتا ہے سکینہ دوڑتی ہوئی پہلے آ گئی، بابا کے قدموں سے لپٹ گئی. اے بابا، اصغر کو پانی پلا دیا، بابا تمہاری سکینہ بھی تو پیاسی ہے. رباب آئی، خاموش کھڑی ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے رباب میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں آقا آپ میرے سرتاج ہیں. کہا کہ رباب اگر میں کچھ مانگوں تو دو گی؟ تو ایک مرتبہ رباب تڑپ کے کہتی ہے اے آقا آپ میرے سرتاج بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، اگر جان مانگو گے رباب جان دے دے گی. ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. اب جو رباب نے منظر دیکھا، ایک ہی جملہ کہا، اب مثلو کا ینہار، اے میرے لال، کیا تجھ جیسے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. واسقرا، رباب پچھاڑے کھانے لگی.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ماتم حسین.